السلام علیکم. دس از انیلا شہزاد ود گلوبل ان 5 منٹس. ایرانین پریزیڈنٹ رئیسی نے کل ہی اپنا چائنا کا 3 روزہ دورہ جو ہے اس کو کنکلوڈ کیا ہے. اس سے پہلے جیسے آپ کو بھی اندازہ ہے کہ بہت سالوں سے چائنا اور ایران کے بیچ میں ایک کولڈ قسم کی ڈپلومیسی چل رہی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آلدو کہ ٹرمپ نے آتے ساتھ ہی چائنا کے خلاف ٹریڈ وار شروع کر دی، اور اب جو بائیڈن نے آتے ساتھ ہی چائنا کے خلاف کھلم کھلا جنگ کرنے کی باتیں شروع کر دی ہیں، اور اس کے مختلف الائز نے بھی یہ باتیں شروع کر دی ہیں. لیکن اس سے پہلے کیونکہ چائنا کے جو یو ایس اور اس کے جو الائز ہیں یورپین، وہ چائنا کے بڑے جو بزنس پارٹنرز تھے اور ٹریڈ پارٹنرز تھے، اس لیے چائنا اس بات میں احتیاط کرتا تھا کہ وہ کوئی ایسی ایران کے ساتھ دوستی اور ڈپلومیسی کو ایسے سامنے نہ لے کر آئے کہ جس کی وجہ سے وہ جو ویسٹرن اس کے جو ٹریڈ پارٹنرز ہیں بڑے بڑے وہ ناراض ہوں. تو لہٰذا یہ کولڈ سا رکھا گیا. مگر اب کیونکہ بائیڈن اسپیشلی جو جب سے آیا ہے اس نے بالکل اوپنلی چائنا کے خلاف جنگ کرنے کی باتیں شروع کر دی ہیں، تو اب چائنا کے لیے بھی کوئی ایسا وہ نہیں رہا کہ وہ ان کی کسی بات کا لحاظ کریں. لہٰذا دسمبر میں زی نے سعودی عرب کا دورہ کیا، اور اب کل ہی کے دن کنکلوڈ ہوا ہے جو رئیسی نے چائنا کے اندر آ کر کے دورہ کیا. اور اس دورے میں انہوں نے یہ بات کی ہے، دونوں لیڈرز نے یہ بات باور کی ہے کہ 2015 کا جو ایران نیوکلیئر اگریمنٹ تھا اس کو واپس لے کر آیا جائے. اور وہ جو اگریمنٹ تھا وہ 2018 میں جیسے ہی ٹرمپ آیا تھا اس نے اس سے وڈرا کر لیا تھا، اور ابھی وہ پوری طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو پایا تھا، اور ابھی وہ اس کی شروعات ہی تھی کہ اس کو وڈرا اس میں سے کر لیا گیا. اور اس اگریمنٹ سے پہلے بھی ایران کے اوپر بے شمار سینکشنز تھے، جس کی وجہ سے وہ دنیا کے بہت سارے اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ کوئی ٹریڈ نہیں کر سکتا تھا. اور اس کے وڈرا ہونے کے بعد بھی دوبارہ سے وہ ری امپوز ہو گئی وہ ساری سینکشنز، اور ایک طرح سے ایران دوبارہ سے آئسولیٹ ہو گیا دنیا کے اندر. تو ان دونوں لیڈرز نے کیا بولا ہے، زی اور رئیسی نے میسج دیا ہے ویسٹ کو کہ all relevant sanctions should be fully lifted in a verifiable manner and promote full and active effective implementation. So انہوں نے ایک کھلا پیغام دے دیا ویسٹ کو کہ آپ لوگ جو ہے نا یہ ساری سینکشنز فضول قسم کے جو ہیں ان کو ہٹا دو. تو اس میں یہ ہوا کہ چائنا دونوں نے یہ بولا کہ چائنا firmly opposes interference by external forces in Iran's internal affair and undermining Iran's security and stability. Like اگر آپ ایران کو کہتے جاؤ کہ وہ اپنا نیوکلیئر آرسنل کو ختم کر دے، اور دوسری طرف آپ اسرائیل کو جو کہ اس کا ایک اسٹانچ اینمی وہ بھی ہے، اور ہر وقت وہ نیتن یاہو دکھا کے بولتا رہتا ہے کہ ایران جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم اس کو ختم کریں گے، تو اس اسرائیل کو تو آپ نیوکلیئر ویپنز بھی دے رہے ہو، اور بھی ہزاروں قسم کے ویپنز دے رہے ہو، اور ٹیکنالوجیز دے رہے ہو، اور ایران کو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ سارا کچھ بند کر کے بیٹھ جائے، تو یہ اس کی سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی اس سے افیکٹ ہوتی ہے. تو بہرحال یہ اس طرح کی باتیں اس میں انہوں نے کنکلوڈ کی ہیں. اس کے علاوہ رئیسی نے President Raisi نے یہ بولا ہے کہ Iran and China have agreed that their cooperation and communication in various fields will be accompanied with a transfer of technology know-how. Like اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ٹریڈ وار میں یہی بات چل رہی تھی کہ ٹرمپ یہی بار بار کہہ رہا تھا کہ ہماری انٹلیکچوئل پراپرٹی تم لوگوں نے چوری کر لی، چائنا کو وہ کہہ رہے تھے، اور ہماری ٹیکنالوجی چوری کر دی. لیکن اب کیونکہ اگر تو گلوبلائزیشن کرنی ہے، اگر تو آپ نے دنیا بھر میں اپنی اس کی ٹریڈ کو جو ہے وہ پھیلانا ہے، بڑھانا ہے، اور ہر ملک کو اپرچونٹی ملے گی جس سے کہ وہ اپنے اپنے سیکٹر میں جو ہے وہ اسپیشلائز کرے اور ترقی کرے، تو اس کے لیے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی تو لازمی کرنی پڑے گی. جو بھی انڈسٹری چائنا اگر ایران کے اندر لگائے گا تو ساتھ ہی ساتھ اس کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی اس کو کرنی پڑے گی، ادروائز یہ کام اس طرح چل نہیں سکتا. تو لہٰذا ان دونوں نے اس طرح کی بات کی ہے جو کہ پرو گلوبلائزیشن ٹائپ کی بات ہے اور بڑی ماڈرن قسم کی بات ہے کہ ہم ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کریں گے. تو اس طرح کی باتیں ہوئی ان کے بیچ میں، اور انہوں نے یہ دوبارہ سے یہی بات کہ ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں انہوں نے بولا کہ ہم سائنس، ٹیکنالوجی، اکانومی، انرجی،
کامرس ہر چیز میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے چاہ رہے ہیں. سو دس از واٹس ہیپننگ. ایسے ہوا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ تھوڑا سا میں اس کو ریلیٹ کر رہی ہوں سعودی عرب کے ساتھ. سعودی عرب میں جب دسمبر میں زی نے دورہ کیا تھا MBS کے ساتھ مل کر کے, اس وقت دونوں نے ایک جوائنٹ جو اسٹیٹمنٹ بنائی تھی اس میں انہوں نے باقاعدہ ایران کو ایک تنبیہ دی تھی کہ وہ جو ہے وہ ریسپیکٹ فار پرنسپل آف گڈ نیبرلینس اینڈ نان انٹرفیئرنس ان انٹرنل افیئرس آف دا اسٹیٹس. تو مطلب کہ بیکاز آف دا ریزن کہ سعودی عرب اور ایران کی بیچ میں بھی ایک اینمٹی چل رہی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایسے ہی بیہیو کرتے ہیں جیسے وہ بہت دشمن ہیں ایک دوسرے کے. اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے زی نے اس وقت یہ ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دی کہ ایران جو ہے وہ اپنے لوگوں دوسرے نیبرہڈ میں انٹرفیئرنس نہ کرے اور جو ہے وہ اچھے نیبر کی طرح رہے. اور اب جب کہ وہ زی ایران میں آ گیا ہے, سوری ایران کا پریزیڈنٹ زی کے پاس کر رہا ہے, تو لائک یہ ایک ایسا تھوڑا سا مطلب سچویشن میں زی اپنے آپ کو لے آیا ہے کہ وہ دونوں ملکوں کے بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگس کو کم بھی کروا سکتا ہے اور وہ اس چیز میں ایک ڈپلومیٹک سٹینڈ بھی لے سکتا ہے کہ چلو وہ اپنے آپس میں جھگڑتے ہیں لیکن میرے ساتھ دونوں ٹھیک ہو جائیں. تو یہ دونوں پاسبلٹیز ہیں. لیکن آف کورس اگر زی چاہتا ہے کہ یہ پوری ریجن جو ہے اس پورے ریجن میں سے US اور ان کے جو الائز ہیں ان کے انٹرسٹ جلدی سے جلدی اور افیکٹولی ختم کر دیے جائیں, نکال دیے جائیں, تو پھر اس کو اس ریپروچمنٹ کی طرف لانا پڑے گا یہاں کے لوگوں کو جو آپس میں لڑیں, ان کی جو جھگڑے ان کو ریزالو کروانا پڑے گا اور ایک اچھے بگ بردر کی طرح اس کو لے کر چلنا پڑے گا لوگوں کو تاکہ ایک پیسفل اور ایک پروگریسو قسم کی ایئر اور فضا جو ہے پیدا ہو سکے اس ریجن میں, ایشیا کے اندر. ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر سے یہ ریلیٹڈ بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ڈرون کی جو پروڈکشن ہے ایران کے اندر بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اسپیشلی پہلے بھی وہ اس میں اسپیشلائز کر ہی رہا تھا بیکاز یہ ایک اسمال ٹیکنالوجی ہے, اس میں کم لاگت لگتی ہے. تو ایران نے یہ کیا کہ انہوں نے ڈرون ٹیکنالوجی کو بہت لائک اسپیشلائز کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن جو یوکرین کی وار ہوئی تو اس میں لائک رشیا کو ضرورت پڑ گئی بہت زیادہ ڈرونس کی, تو اس کی وجہ سے اس کی یہ جو انڈسٹری ہے اس کو بوسٹ ملا ہے. اور لائک یہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ جو ایران جو ہے وہ اس ریجن میں سب سے بڑا ڈرون پروڈیوسر بن چکا ہے. سو اٹس لائک کہ ایران بالکل بیکورڈ کنٹری نہیں ہے جیسے کہ ویسٹرن میڈیا میں دکھایا جاتا ہے. اٹس اے ویری لائک progressive country. It's got a lot of industries اور بہت ساری فیلڈز میں انہوں نے ترقی کی ہے. تو اب یہ ہوا کہ ایران ویلکمز BRI ready. It says that they are ready to facilitate world development with China. رئیسی نے یہ کہا ہے کہ جو چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر بالکل بھی ہم پارٹ لینے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں. اور اس نے بولا کہ ایران ویلکمز the Belt and Road Initiative proposed by China and stands ready to work with China to safeguard world peace and facilitate global development. اور اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ رئیسی نے کہا کہ China proposed building the BRI and a community with a shared future for mankind, which shows that China attaches great importance to the future of common development of mankind. Like یہ جو BRI کا جو پروجیکٹ ہے اگر تو یہ میں آپ کو اس کا میپ بھی ایک دکھانا چاہتی ہوں کہ BRI پروجیکٹ جو ہے وہ ہے کیا, جس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے CPEC جو کہ پاکستان سے گزر رہا ہے اور گوادر پورٹ اس میں ڈیولپ ہوگا. یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے ون روڈ آؤٹ آف all these belts and roads. اور اس میں بہت ساری روڈز ہیں جو کہ چائنا سے کنیکٹ کریں گی یورپ کو اور چائنا کو قازقستان اور رشیا سے اور اگین یورپ سے. اور یہ دیکھیں آپ اس کو کہ یہ افغانستان, ایران اور پھر ٹرکی اور یہ آپ دیکھ رہے ہو
لیبنان ہے غالباً, اور یہ سب سے کنیکٹ ہوتے ہوئے دوبارہ سے یورپ. مطلب یہ ایک پورا نیٹ ورک ایسا وہ بنا رہا ہے جو کہ اوپر سے ایشیا کا جو نارتھ ہے اس کو بھی کنیکٹ کرے گا, اس کے بعد اس کی سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو کنیکٹ کرے گا, پھر مڈل ایسٹ کو کنیکٹ کرے گا, پھر اس کے بعد نیچے جا کر کے یہ جو افریقن اسٹیٹس ہیں ان کو کنیکٹ کرے گا, یورپ سے کنیکٹ ہوگا, اور اس کے علاوہ وہ ادھر سے گھومتے ہوئے اور یہاں سے جاتے ہوئے وہ لائک ساؤتھ امریکہ سے کے ساتھ بھی کہیں کہیں کنیکٹ ہو رہا ہے اس وقت. اگر یہ ہو گئے لائک کامیاب ہو گیا اور یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے سارا کچھ. اور یہ دیکھیں نیچے جا کر کے وہ سنگاپور اور یہ ہمبن ٹوٹو پورٹ جو کہ سری لنکا کا ہے, اور ادھر سے نائروبی افریقہ میں جانا. سو یہ ایک ایسا نیٹ ورک ہے جس میں اکیلے چائنا کی ترقی نہیں ہونی, بلکہ تمام جو راستوں میں ممالک ہیں جو بھی کنیکٹنگ ہے ان سب کی ڈیولپمنٹ ہونی, ان سب کے جو ہے وہ راستے, ٹریڈ روٹس, ٹریڈ اپرچونیٹیز اور پروجیکٹس اور یہ سب کچھ بڑھ جانے. تو اسی وجہ سے ایران کا یہ کہنا کہ یہ ایک ایسے پروجیکٹ ہے جس میں پوری انسانیت کی ترقی ہے, مین کائنڈ کا فیوچر اس کے اندر دکھ رہا ہے, بیکاز یہ اپوزنگ ٹو یو ایس کے جتنے بھی پلانز اور ان کے ہوتے ہیں اس میں ان کا ہوتا ہے کہ یہ باقی سب ہمارے سلیو بنے رہیں اور ہمیں سستا جو ہے را مٹیریل دیتے رہیں اور سستا ہمارے لیے ہر چیز بناتے رہیں, اور جو ہے وہ سب آپس میں آئسولیٹ رہیں. لیکن یہ ایک جو کانسیپٹ ہے نا, کانسیپٹ میپ, یہ اس کا دکھا رہا ہے کہ یہ ایک دنیا کے عوام قوموں کو کنیکشن دینا, لائک نہ وہ صرف چائنا سے کنیکٹ ہوں گے بلکہ وہ ایک دوسرے سے بھی بہت اچھی طرح کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے. تو دس از دا تھنگ that China is going towards, and this is the thing that Iran is trying to connect with. اور اس دورے کے اینڈ پر چائنا زی نے ایکسیپٹ کر لیا کہ وہ ایرانین پریزیڈنٹ کی انویٹیشن کہ وہ اب ایران کا دورہ کریں گے. تو لیٹس سی ہاؤ دس از آل گوئنگ ٹو گو. تھینک یو.